بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 11ویں سبق میں آپ حضرات کے سامنے علامات اسم کو بیان کیا گیا تھا، جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علامات اسم ذکر کی ہیں۔ اب ان علامات کی پہچان کے لیے یہ تمرین ذکر کی گئی ہے، جس کے ذریعے سے اسم کی علامتوں کو ہمیں پہچاننا ہے کہ کون سے اسم کے اندر کون سی علامت پائی جا رہی ہے۔ ساتھ میں ان جملوں کی ترکیب بھی کرنی ہے، تو وہ دیکھیں۔ سب سے پہلے جو مثال ہے وہ ہے ماء البحر طاہر، سمندر کا پانی پاک ہے۔ کتاب کا جو صفحہ ہے وہ آپ حضرات کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ماء البحر طاہر، سمندر کا پانی پاک ہے۔ یہاں پر پہلے ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو ماء مضاف، البحر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مبتدا ہے، اور طاہر یہ خبر ہے۔ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ماء، ہم یہ پوچھیں کہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، تو ظاہر ہے یہ جو ہے اسم ہے۔ اور اسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسم کی جو علامت ہے مضاف ہونا، وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ ایسے ہی البحر، یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اس لیے کہ اس کے اندر اسم کی جو علامت ہے الف لام کا ہونا، وہ پایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ تو ہے مضاف الیہ ہونا، یہ بھی اسم ہی کی علامت ہے، اگرچہ بعض حضرات اس کو ذکر کرتے ہیں، بعض حضرات اس کو ذکر نہیں کرتے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ مضاف الیہ ہونا یہ خود اسم کی علامت ہے۔ اور اگر کہیں پر بظاہر کوئی فعل آ رہا ہو اور اس کو مضاف الیہ بنایا گیا ہو، تو اس کو بھی نحویین اسم کی تعویل میں کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے گویا کہ دو علامتیں البحر کے اندر پائی جائیں گی۔ الف لام اس کے شروع میں ہے، وہ بھی ہے یہاں کے اعتبار سے، اور مضاف الیہ ہونا یہ بھی اسم کی خاصیت ہے۔ بہرحال طاہر یہ بھی اسم ہے، چونکہ اس کے اندر جو ہے تنوین ہے لاسٹ میں لگی ہوئی، تو تنوین علامات اسم میں سے یہ پائی جا رہی ہے۔ دوسری مثال ہے فرحہ زید، زید خوش ہوا۔ ترکیب کریں گے، فرحہ فعل، زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ فرحہ اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور اس میں زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے۔ زید اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں تنوین ہے۔ جلست سلمہ، سلمہ بیٹھی۔ اس کی ترکیب کریں گے، جلست فعل، سلمہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جلست اسم فعل حرف میں سے فعل ہے، اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں، اور اس میں زمانہ ماضی پایا جا رہا ہے۔ سلمہ یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اور اسم کی ایک علامت تھی مسند الیہ ہونا، تو یہ جو ہے مسند الیہ ہے سلمہ، چونکہ اس کی طرف جلست کی نسبت ہو رہی ہے۔ یا اسی طریقے سے پیچھے آپ نے جو علامات اسم پڑھی ہیں ان کو ذرا غور سے دیکھیں ایک مرتبہ، تاکہ اندازہ ہو جائے۔ یہاں پر آپ دیکھیں علامات اسم میں تنوین، مسند الیہ ہونا، تو چوتھے نمبر پر جو ہے یہ مسند الیہ ہونا پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے مضاف، مصغر، منصوب، مثنیٰ، تثنیہ، جمع، موصوف، تو یہ جو ہے ان کو ابتداءً آپ ذہن میں رکھیں، پھر ان کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ تو سلمہ جو ہے یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسند الیہ واقع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد مثال دیکھیں، الولد ضاحک، لڑکا ہنس رہا ہے۔ الولد مبتدا ہے اور ضاحک خبر ہے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے۔ الولد یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، کیونکہ الف لام اس کے شروع میں ہے، اور ضاحک اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، چونکہ تنوین اس کے اخیر میں ہے۔ فی المدینۃ مساجد، شہر میں بہت مسجدیں ہیں۔ فی المدینۃ مساجد، اس کی جو تمرین انہوں نے ذکر کی ہے، تمرین کے لاسٹ میں ایک لفظ دیکھیں گے آپ، اوپر لکھا ہوا کہ مثال نمبر 5 اور 9 کی ترکیب نہ کرائیں، تو اس کے اعتبار سے تو ترکیب یہاں پر یہ مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال ترکیب کرنے میں یہاں پر کوئی حرج بھی نہیں ہے،
اس لیے طلبہ کو اگرچہ ترکیب نہ کرائی جائے لیکن خود کے ذہن میں ترکیب ہونی چاہیے۔ فی حرف جر المدینہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثابتن کے ہو کر کے خبر مقدم، مساجد مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فی اسم فعل حرف میں سے حرف ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہو رہے ہیں۔ المدینہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے چونکہ الف لام شروع میں ہے اور یا مجرور بھی ہے، اور مساجد اسم فعل حرف میں سے یہ بھی اسم ہے چونکہ جمع ہے، جمع منتہی الجموع ہے، یہ اساتذہ اس کو جانتے ہوں گے۔ بہرحال طلبہ کو صرف یہ بتائیں کہ یہاں پر یہ جمع ہے۔ المسجد الجامع کبیر، جامع مسجد بڑی ہے۔ المسجد موصوف، الجامع صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا، کبیر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المسجد یہ ہے موصوف اور الجامع یہ ہے صفت۔ تو علامات اسم میں سے اب دیکھیں، المسجد یہ اسم ہے چونکہ الف لام بھی اس کے شروع میں ہے اور یہ موصوف بھی ہے، تو موصوف ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے اور الف لام کا ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، تو دو علامتیں اس کے اندر پائی گئی ہیں۔ الجامع اسم فعل حرف میں سے یہ بھی اسم ہے چونکہ اس کے شروع میں بھی الف لام لگا ہوا ہے۔ کبیر یہ بھی اسم ہے چونکہ اس کے آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے، تو تینوں یہ اسم ہے۔ اس کے بعد ساتویں مثال ہے الرجلان قائمان، دونوں مرد کھڑے ہیں۔ تو الرجلان جو ہے یہاں پر یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہو، اچھا اس کی ترکیب پہلے ہے، الرجلان مبتدا اور قائمانی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجلان اسم فعل حرف میں سے اسم ہے چونکہ اسم کی دو علامتیں اس کے اندر ہیں، ایک الف لام کا شروع میں ہونا اور دوسرے تثنیہ ہونا۔ قائمان یہ بھی اسم ہے چونکہ تثنیہ ہے یہ بھی، تو دونوں کے اندر تثنیہ ہونے کی علامتیں بھی پائی جا رہی ہیں اور الرجلان میں ایک علامت ہے الف لام کا ہونا۔ آٹھویں مثال ہے عبد الرحمن مکیون، عبد الرحمن مکے کا رہنے والا ہے۔ ترکیب کریں گے، عبد مضاف اور رحمانی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، مکیون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عبد اسم فعل حرف میں سے اسم ہے چونکہ مضاف ہے۔ الرحمن اسم فعل حرف میں سے اسم ہے چونکہ الف لام شروع میں ہے۔ مکیون اسم فعل حرف میں سے اسم ہے چونکہ اس میں منصوب ہے، یا نسبتی اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے۔ یا یوسف، اے یوسف، اے یوسف، یہاں پر یا سے کوئی بحث نہیں ہے چونکہ تمرین کا اصل مقصود ہے یوسف۔ یا یہ ہے اسم فعل حرف میں سے تو حرف ہے چونکہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم نہیں ہوتے ہیں، بہرحال اس کو حرف ندا کہا جاتا ہے۔ اور یوسف اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے چونکہ یہ منادہ ہے۔ ترکیب کو اس کی اگرچہ تمرین میں منع کیا جا رہا ہے کہ اس کی ترکیب نہ کرائیں، لیکن کرنی بہرحال چاہیے، کرانا اپنے اختیار میں ہے، طلبہ اس لائق ہیں تو آپ کرائیں، نہیں اس لائق ہو تو نہ کرائیں، آگے چل کر کے کرا دی جائے۔ تو ترکیب اس کی کریں گے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل ضمیر انا اس کے اندر فاعل، اور یوسف جو ہے یہ لفظاً مرفوع محلاً منصوب، مفعول بنے گا یہ ادعو فعل کا۔ لفظوں کے اعتبار سے تو مرفوع ہو رہا ہے چونکہ یہ منادہ مفرد معرفہ ہے، لیکن محل کے اعتبار سے بہرحال یہ منصوب ہوگا چونکہ مفعول بنے گا ادعو فعل کا۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ ہو کر کے یہ ندا بن جاتا ہے، آگے پھر اس کے کوئی جملہ ہوتا ہے تو اس کو منادہ بنا دیتے ہیں یا جواب ندا اس کو کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ تو یا یوسف چونکہ ادھورا ہی جملہ ہے، اس لیے بہرحال سمجھنے کے لیے اتنی ترکیب اس کی ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یا جو ہے یہ حرف ندا ہوتا ہے اور ادعو فعل کے قائم مقام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ادعو کا مفعول بنتا ہے محل کے اعتبار سے۔ نبیل ولد فرح، نبیل ایسا لڑکا ہے جو خوش ہوا۔ ترکیب دیکھیں، نبیل مبتدا، ولد موصوف، فرح صفت، موصوف صفت سے مل کر کے نبیل کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نبیل اسم فعل حرف میں سے اسم ہوگا چونکہ تنوین اخیر میں ہے، ولد اسم فعل حرف میں سے اسم ہے چونکہ اس کے اخیر میں تنوین ہے، فرح اسم فعل حرف میں سے فعل ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس میں کوئی زمانہ ماضی اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ترکیب ہے اور تمرین ہے یہ اس کی پوری ہو گئی ہے۔
اس کو اچھی طریقے سے پہلے رٹوانا بھی چاہیے، اور پھر ان کے علاوہ یہ جو تمرینیں ہیں یہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ جتنی تمرینیں اسم فعل حرف کی ہو سکتی ہوں وہ کرانی چاہیے، تاکہ مکمل طور پر اسم فعل اور حرف کی طلبہ کو پہچان ہو جائے اور علامتیں اس کی ذہن نشی ہو جائیں۔